अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। اللہ وبرکاتہ۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بچے، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، یہ ہمارا خاص آج کا جو سیشن ہے وہ عائشہ آن لائن اکیڈمی کی طرف سے ہے کہ ان کی مدیرہ نے ٹائم لیا، اور ٹاپک ہے ان کی طرف سے کہ لیلۃ القدر کیسے گزاریں۔ میرے خیال میں چونکہ ایک رات تو گزر چکی ہے، تو یہ اصل میں ہونا چاہیے کہ لیلۃ القدر کیسے گزاری، یا ایک جو طاق رات گزر چکی ہے اسے ہم نے کیسے گزارا۔ اور انسان اپنے تجربے سے زیادہ سیکھتا ہے، ہم نے کیسے گزارا، ہمیں کیسے گزارنا چاہیے تھا۔ میسیج آیا، آواز نہیں آ رہی کیا؟ سب کو ایشو ہو رہا ہے آواز کا؟ نو میم، آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے میم۔ جی، تو کسی کا اگر ایشو ہو رہا ہے پلیز آپ اپنا والیوم چیک کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ میں ٹاپک کی طرف بڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قدر یہ ہے کیا؟ اس کی پروننسیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ قدر دال کے سکون کے ساتھ یا دال کے زبر کے ساتھ، قدر یا قدر دونوں طرح صحیح ہے، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدر بمعنی قدر و منزلت، شان، مقام، بلند، فضیلت والی رات۔ فضیلت والی رات ہے نا، کیونکہ یہ خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ 1000 مہینے کتنے ہیں؟ 83 سال 4 ماہ تقریباً، یعنی آلموسٹ 1 صدی۔ اتنی تو اس امت کی عمر بھی نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوسط عمر اس امت کی 60 سے 70 سال ہے۔ کچھ زیادہ بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ اس سے کم بھی ہوتے ہیں، تو اوسط ایوریج ایج کتنی ہے؟ 60-70۔ جی بالکل، آپ کی کیوریز آ رہی ہیں، انشاءاللہ بعد میں بات کرتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی۔ آل رائٹ، اب دیکھیے کہ ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں، 60-70، اور اس میں ہم ایک عرصہ سوتے بھی ہیں، یعنی اگر صرف ہم دیکھ لیں کہ دن ہمارا جاگنا اور رات سونا، تو آدھی زندگی تو مائنس ہو گئی۔ 60 میں سے باقی تو رہے 30، اور 30 میں سے ظاہر ہے ہم نے معاش بھی کرنا ہوتا ہے، ہماری حاجات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں۔ اگر اس کو بھی مائنس کر دیں 15، تو باقی ہمارے پاس رہے 15 سال۔ اس میں 15 سال میں سے بھی آپ کو کیا لگتا ہے ہم کتنے آورز؟ فرض نمازیں تو ہم سے پوری صحیح ہو نہیں سکتی، یعنی اگر ہم 5 فرض نمازوں کا بھی صرف ٹائم نکالیں تو 1 آور بنتا ہے، 1 گھنٹہ روزانہ 5 نمازوں کا۔ وہ بھی مطلب کس کو شورٹی کہ کون خشوع و خضوع سے دوام اور حفاظت کے ساتھ جو کہ ریکوائرڈ ہے اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا دامن بالکل خالی نظر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی رات دی کہ اس ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں کے برابر ہے. یعنی اتنی ہماری عمر بھی نہیں 83 84 85 سال کہ صرف ایک رات کی عبادت equal to 83 84 ایئر عبادت. سبحان اللہ، امیزنگ آفر. اور یہ آفر کس لیے ہے؟ مغفرت کے لیے. جہاں مغفرت کی بات ہے تو سبحان اللہ، صرف اس رمضان میں اللہ اتنا رحیم کریم ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ رمضان میں سے پاک ہو جائے. رمضان گزرے تو بندہ معاف ہو، پاک ہو، کوئی اس پر گناہ نہ ہو. اسی لیے اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین مواقع دیے. آپ سوچیں، امیجن کریں، 3 opportunities for what؟ for مغفرہ، بخشش کے لیے اللہ نے 3 چانس دیے. اللہ اکبر. پہلا چانس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے میں آپ کو بتاؤں گی. اور تینوں جو بشارتیں ہیں اس کے لیے غفر لہ، غفر لہ، غفر لہ، یعنی بندہ معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا. 3 کون سے ایسے کام ہیں کہ وہ کام کریں اور جتنی بھی لائف میں سستی، غفلت، کوتاہی، خطائیں، گناہ، خطائیں جو بھی ہوئی معاف ہو جائیں. بندہ ازالہ کرنا چاہے، جس کا جو حق کھایا لوٹانا چاہتے ہیں تو 3 آفرز ہیں. پہلی آفر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، حالت ایمان میں کلمہ پڑھا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ نیکی بنتی ہی کلمہ کے بعد ہے. اس سے پہلے کوئی بھی انسان کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کی پرسنل وش ہے، اس کی چوائس ہے، وہ ایمان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، اس پر ریوارڈ نہیں ہے. آپ بہت بڑے لیول پر چیریٹی ویلفیئر کا کام کر رہا ہو، اس لیے ایمان تو شرط ہے. الحمدللہ کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ایمان ہے. ایمانیات کے جتنے بھی تقاضے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب پر ایمان ہے نا. اور ظاہر ہے ہمیں لالچ بھی ہوتا ہے، رب سے جنت کی طلب بھی ہے، اس کی رضا کا سوال بھی ہے، تو ایمان بھی ہے اور احتساب بھی ہے. تو جو ان 2 چیزوں کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ رمضان کے 30 روزے رکھے، یا جو اس پر فرض ہیں، یعنی معذوری اور مجبوری کے تو معاف ہیں. اس کے علاوہ جزاکم اللہ، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ آپ جتنے روزے آپ پر فرض ہیں آپ ادا کر رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے کیا بشارت ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ گناہ معاف. اور اسی طرح اچھا یہ ہم دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا تو نام نہیں ہے. روزہ تو تقویٰ پانے کا نام ہے، متقی بننے کا نام ہے. اور ہم کون سا اس کے مقاصد اور اس کے گولز حاصل کرتے ہیں، اچیو کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پھر مغفرت ملی نہیں ملی. کیونکہ وہ جو اس کا مقصد ہے اس میں تو ہم شورلی مطلب نہیں ہے ہمیں یقین کہ پتہ نہیں ہمارے روزے قبول بھی ہیں کہ نہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے یا تقویٰ میں سے بھی کچھ پایا ہے. اچھا اس میں سے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ ہمارے نمبر فل نہیں ہیں، ایک اور آپشن ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. واللہ اگر آپ سوچیں، غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آفرز لگاتا ہے، ایک بار نہیں 3 بار مواقع دیتا ہے، اپرچونٹیز دیتا ہے کہ کسی طرح مغفرت لے لو. کیا ہم ان میں سے کوئی ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ مغفرت ہمارے نام ہو جائے روزوں کے ساتھ متقی بن کر، یا رات کا قیام کر کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہیں، آپ گارنٹی دیتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے حالت ایمان اور ثواب کی امید پر
रमज़ान का क़ियाम, रातों का क़ियाम, तहज्जुद, तरावीह पढ़ी, उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़। लगता है, अगर आपको ये लगता है कि जैसा कि मुझे भी लगता है कि इवन क़याम में भी हमारे नंबर थोड़े हैं और तरावीह भी हमारी मुकम्मल नहीं, पता नहीं कब पढ़ी कब नहीं पढ़ी, सुस्ती, कैसे कैसे हम कोताही करते रहे, हम सब अपना अंदर आप खुद जानते हैं, हर कोई अपने नफ्स का मुहासिब है। क्या कोई और चांस, किसी और चीज के बारे में आप फिक्रमंद हैं? मगफरत के हवाले से आप मुतफक्किर हैं, मगफरत चाहते हैं, कोई पक्का रास्ता चाहिए, कोई शॉर्टकट? हाँ, इनसे भी शॉर्टकट, और वो शॉर्टकट आखिरी 10 रातों का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता, आप कमर बस्ता हो जाते, एक्टिव हो जाते, कि जैसे अब सुस्ती, गफलत या नींद, अब जाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गाफिल रहते थे। आपको तो इवन जब सोते भी थे तो दिल बेदार रहता था, रब को याद करता था, आपकी तो नींद भी ऐसी थी। लेकिन जब आखिरी अशरा शुरू होता, आप फुल एक्टिव हो जाते, गोया बिस्तर और दूर कर देते, और ना सिर्फ खुद एक्टिव होते, जागते, इबादत करते, बल्कि अयक़ज़ अहला, अपने घर वालों को भी जगाते, यानी ना सोते ना सोने देते। क्योंकि आखिरी अशरा, खास तौर पर आखिरी अशरा, ये सोने का नहीं, ये चिट चैट का नहीं, ये गॉसिप्स का नहीं, ये तो सिर्फ इबादत के पीरियड है, सिर्फ इबादत का। अच्छा, आप पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, या मतलब यूज टू नहीं है, या मतलब जैसे भी, अगर आप 10 नाइट्स के लिए भी ये नहीं कर सकते तो सेम पैकेज इन शॉर्ट भी दस्तयाब है, सेम ऑफर, सेम रिवॉर्ड, यानी 10 के बजाय 5 ताक रातों में इबादत कर लें, उसके बारे में भी सेम यही ऑफर है। मन काम लैलतल क़द्री ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने लैलतुल क़द्र का क़याम किया। अब इससे मालूम होता है कि लैलतुल क़द्र की भी जो अफजल इबादत है वो क़याम है, यानी ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ना। अल्लाह अकबर। और नवाफिल के में भी कैसे? वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में नवाफिल की जो आपकी तादाद है, रकात है, वो सेम होती थी। लेकिन जैसे अफजल नाइट्स आती हैं तो आपका क़याम लंबा हो जाता था, रकात ज्यादा नहीं। हम ये शायद ये समझते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि 8 के बजाय 20 पढ़ लें, 20 के बजाय 40 पढ़ लें, 30 पढ़ लें, 100 पढ़ लें। बाज तुम ऐसी भी मेरी बहनें हरीस हैं कि फिल्म की जहाँ सुन्नत और अमल की बात है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम लंबा करते, रकात बढ़ाने के साथ नहीं, तिलावत कुरान के साथ। आपको आवाज आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? मैम थोड़ा अटक रहा है। अटक अटक के मैम आवाज आ रही है, प्रॉपर नहीं आ रही, कुछ लफ्जों की समझ आती है, कुछ नहीं। स्किप हो रहा है ज्यादा इधर से। अब बहुत ज्यादा ब्रेक होने लग गई। प्रॉब्लम हो, मे भी नेटवर्क इशू हो, मेरी तरफ से तो हर चीज ओके है। तो देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम बताते हैं कि आप सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, निसा, इस तरह जब आप काम करते तो आवाज महसूस रुक रुक होता के आ रही है। आखिर तक।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए कि रमज़ान का पहला अशरा, दूसरा अशरा गुजर चुका, आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से 1 ताक रात गुजर चुकी है। तो हमें खबरदार हो जाना चाहिए कि हमारे पास अब चांस बहुत कम बाकी बचा है, और हमें इन रातों को कैसे गुजारना चाहिए इस हवाले से देखें कि आप जो भी इबादत करते हैं, जो भी इबादत करते हैं, वो इस रात में की गई इबादत आपकी 83 साल तकरीबन 4 माह के बराबर वही इबादत लिखी जाएगी। यानी अगर आप जिक्र अस्कार भी करती हैं तो वो आपका कितने लंबे अरसे का जिक्र अस्कार होगा। इवन अगर आप इस रात की अहमियत को मजीद समझें तो इसका 1 सेकंड, यानी अगर आप 83 साल 4 माह को 1 सेकंड के साथ तकसीम करें कि इसका कितना हिस्सा बनता है, 1 सेकंड कितना होगा, तो 1 सेकंड तकरीबन 24 घंटे बनता है। लैलतुल कद्र का 1 सेकंड आम दिनों में वो 1 दिन के बराबर, इतना अफसल। तभी जाकर लैलतुल कद्र के जो आवर्स हैं, लैलतुल कद्र नाइट के जो घंटे हैं, ये जाकर 83 साल 4 माह के बराबर होते हैं। खैरुम मिन अल्फ शहर। इसीलिए कद्र मंजिलत के एतबार से जो मैंने बात को शुरू किया था ना कि कद्र बमाना मकाम बुलंद, कद्र मंजिलत, तो ये है इस मकाम उसका। और आप मजीद इसको यूं समझें कि देखें कुरान करीम की सिर्फ 4 सूरतें हैं जिनका बारी ताला ने आगाज इन्ना के साथ किया। कौन कौन सी सूरतें हैं, कोई बताएंगी, शेयर करेंगी? इन्ना के साथ शुरू होने वाली सूरतें, कितनी सूरतें हैं कुरान की? सूरतुल कौसर। सूरत कौसर, गुड माशाल्लाह। सूरतुल कौसर, इन्ना से लैलतुल सूरतुल कद्र, सूरतुल कद्र, और सूरत नूह, सूरत नूह, सूरतुन नूर, नूर नहीं नूह, 29 के बारे में नूह नबी के नाम पर सूरत नूह। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी, सूरत नूह। और इसी तरह सूरतुल फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरतुल फतह। अब देखें ये इन्ना, ये अलिफ के बगैर वाला नहीं है कि बेशक, इन्ना इसकी अहमियत ये है कि बेशक हमने, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की। सूरह फतह में आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का और दीगर फुतुहात की बिशारत, सुलह हुदैबिया से अनलिमिटेड फुतुहात की बिशारत दी। सूरत नूह में आया तो उलुल अज़्म रसूल नूह अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा बताया गया। और ये भी बहुत अहम है क्योंकि बनी आदम का एक आगाज जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के साथ सिलसिला हुआ, और फिर दूसरा मौका नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ कि जब तमाम कुफ्फार को मिटा दिया गया और सिर्फ ईमान वालों को बचाकर बनी आदम का सिलसिला दोबारा फैलाया गया। और फिर ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर की, खैर कसीर की बिशारत के साथ इन्ना आतैना कल कौसर आया, और या फिर इस कदर की रात के साथ इन्ना आया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। ये है कद्र, कद्र मंजिलत, मकाम बुलंद। और फिर इसी तरह कद्र, कदर से भी है तकदीर, यानी ये क्यों कहा गया तकदीर? इसलिए कि आप याद रहे, आपको ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हमारी जो तकदीर है एक तो तब लिखी गई थी कायनात बनने से भी पहले। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो कुछ भी होना था कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया, कलम को तख्लीक किया कि उक्तुब बिमा हुआ काइन, जो कुछ भी होना है लिख डालो। तो सब की तकदीर लिखी गई, मकादीर अल खल्क, तमाम मखलूकात की तकदीर लिखी गई। और इसी तरह जब बच्चा माँ के पेट में होता है उम्री तकदीर लिखी जाती है, यानी किसकी कितनी उम्र है, नेक बख्त होगा बुरा, उसकी रिज्क, उसका मौत, इसको उम्री कहते हैं, तकदीर उम्री।
اسی طرح ایک تقدیر ریئرلی ہوتی ہے جس کو حولی یا سنوی کہتے ہیں، سال بھر کا ریکارڈ. پلیز کیمرہ آف کیجیے اپنا، ادروائز آئی ول ریموو یو. کیمرہ آف کیجیے کہ اسکرین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیا کریں. اب میں آپ کو ریموو کر رہی ہوں. یہ اسما رفیق ہیں اور انہیں پتہ نہیں چل رہا. اب کسی نے اسکرین کو ٹچ نہیں کرنا پلیز. ثانوی ریکارڈ بنتا ہے اور یہ دیکھیں کہ ہماری تقدیر لوہے محفوظ میں تو مرتب ہے، لیکن اگلے سال تک فرشتوں کو جو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں، کس کی زندگی، کس کی خوشیاں، کس کا رزق، کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، 1 سال کی ڈیوٹیز، 1 سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر کے انہیں زمین پر اتار دیا جاتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تو لیلۃ القدر کی فضیلت صرف یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر یعنی عبادت کا ثواب ملے گا. لیلۃ القدر کی فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیلۃ القدر کی فضیلت صرف یہی نہیں ہے کہ فرشتے اترتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت تو یہ بھی ہے کہ فرشتے اترتے ہیں. سلام، سلامتی ہوتی ہے. کس کس چیز سے سلامتی ہوتی ہے؟ شیطان کے شر سے سلامتی. اور کس چیز سے سلامتی ہوتی ہے؟ جو پریویس لائف میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کے نقصان سے، ان کی سزاؤں سے. جب انسان برا کام کرتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے نا، تو لیکن یہ رات ڈھال ہے، سلامتی ہے کہ گناہوں کا اثر زائل ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے اور سزائیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ سلامتی ہے. فرشتے اتر کر، آسمانی مخلوق زمین پر آ کر اہل ایمان کو سلام کرتی ہے. اسی لیے یہ سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے. عام طور پر یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید عشاء کی نماز کے بعد یا تراویح کے بعد یا رات کا آخری حصہ، تہجد کا وقت، وہ اصل میں لیلۃ القدر کا وقت ہے. لیلۃ القدر ابتدا سے انتہا تک، سورج 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے نیکسٹ روزے کا اگلے دن کا سحری کا وقت ختم ہونے تک، مطلع الفجر، یہی ہے نا کہ فجر طلوع ہونے تک سحری کر سکتے ہیں، تو مطلع الفجر انتہائے سحر تک. آپ کہہ سکتی ہیں کہ افطار سے سحری تک، افطاری کے وقت سے سحری کے وقت تک، یہ پورا وقت قدر کا وقت ہے، لیلۃ القدر ہے. اور اس میں ہمارا نیکسٹ ایئر کا پلان مرتب ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کسی کے بارے میں لکھا جا رہا ہو، اس کی خوشیاں، اس کے رکے ہوئے کام یا اس کی نعمتوں کا ختم ہونا. کیا ایسا شخص جس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہو، جس کی فیوچر کا جس کے فیصلہ ہو رہا ہو، کیا وہ شخص سو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص ٹائم ضائع کر سکتا ہے، غافل رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ ایک قیمتی پل ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بس کوئی اچھا وقت تھا، زندگی بن گئی، فیوچر بن گیا. وہ ایک اچھا فیصلہ تھا ایک اچھے وقت میں. تو لیلۃ القدر پوری نائٹ وہ اچھا وقت ہوتا ہے کہ اگلا سارا سال صحیح. اور اگر سارا سال صحیح گزر جائے تو کیا زندگی نہیں بدلے گی؟ زندگی کتنی کامیاب ہوگی. ایک اور چیز جس کے بارے میں بھی میری ایک بہن نے توجہ دلائی، میسج کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں دیکھیں. لیلۃ القدر کی آلدو کے احادیث میں علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ رات ایسی ہوتی ہے، نہ یہ کہ اس میں حبس، نہ یہ کہ بہت آندھی والی ہوائیں، بلکہ پرسکون اور ٹھنڈی موسم اچھا. اور پھر اسی طرح اس کی جو صبح ہوتی ہے بہت روشن ہوتی ہے، اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اور شیطان کو بین کرنے کی وجہ سے مختلف گدھوں اور اسی طرح کتوں کی آوازیں نہیں ہوتی، اور اسی طرح بہت ساری علامات بتائی جاتی ہیں. لیکن میں پلیز آپ کو چاہوں گی کہ یہ ساری سائنس مختلف علاقوں میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں، ہماری آبزرویشن چینج بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا اس بحث میں نہ پڑھیں. اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے عبادت کی اور آپ میچنگ نہیں کر سکے، آپ جان نہیں سکے، تو آپ کو ثواب تو مل گیا. اور اگر آپ میچنگ کرتے رہے، یعنی آپ کو پتہ چل گیا لیکن عبادت نہیں کی، تو پھر تو آپ ویسے بھی خالی ہاتھ رہے. اور ایون 5 بہنیں بیٹھی ہوں
تو 5 راتوں کے بارے میں ہر کسی کی رائے مختلف ہوگی. کوئی کہے گی مجھے لگتا ہے 21 ہے, کوئی کہے گی مجھے لگتا ہے 22 ہے, کوئی کہے گی مجھے لگتا ہے 23 ہے, کوئی کہے گی 25 ہے. تو اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب رات اتنی قیمتی ہے کہ 1 سیکنڈ 1 دن کے برابر ہے, تو کیا اس بحث میں ضائع کرنا چاہیے جس کا ہمارے اجر کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے؟ تو لیو دا میٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اس بحث میں مت رہیں. البتہ کام وہ کریں کیونکہ اس رات میں کیا گیا صدقہ صدی کے صدقے کے برابر ہے. اس رات میں کی گئی عبادت تلاوت, اس رات میں کیا گیا قیام, تو ہر عبادت کا چھوٹا چھوٹا حصہ ڈال دیں. اسی لیے سلف صالحین ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صدقہ بھی کریں اس رات میں. یعنی آپ اپنی ایوریج اپنی جیب کے حساب سے, خاص طور پر ویسے تو رمضان کی ہر رات ہر دن, مگر طاق راتوں کے لیے ایک مخصوص اماؤنٹ ضرور رکھیں صدقہ کی, کیونکہ اس رات لیلۃ القدر کا صدقہ آپ اندازہ کیجئے کتنا افضل ہے. پھر تلاوت, پھر ذکر و اذکار, پھر قیام, اور پھر اسی طرح ایون درود ابراہیم پڑھ لیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اپنے لیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے صدقہ جاریہ کی دعائیں مانگیں, بخشش کی دعائیں مانگیں. اور خاص طور پر ایون آخری رات تک بھی, رمضان کی آخری رات تک افضل ہے. سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے کہ جیسے آخری وقت جو ہوتا ہے نا وہ اجرت کا وقت ہوتا ہے. ایون ہم تو چاند رات کے انتظار میں ٹوٹل اس کو ضائع کر دیتے ہیں, وگرنہ آخری رات اپنے لحاظ سے بہت قیمتی رات ہوتی ہے, اور آخری لمحات بھی. تو آخری رات ہو یا آخری لمحات ہوں, بہت قدر کیجئے کہ وہ بخشش اور آخری وقت میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شمار کرایا جا سکتا ہے. کیونکہ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد شدگان کی لسٹ بنتی ہے. تو اگر آپ فرسٹ 29 ڈیز بھی کامیاب نہیں ہو سکے تو اللہ تو بڑا کریم رحیم غفور الرحیم ہے, آخری رات تک ضائع نہ کریں. مطلب آپ کو اپنی جان کے ساتھ اتنا تو پیار ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے 10 نائٹس چلیں, 5 نائٹس, اب اس میں سے بھی ایک گزر گئی, ریمیننگ 4 نائٹس, ناٹ اے بگ ڈیل. مطلب اتنی بڑی نعمت کے لیے, جنت کے لیے, کیا صرف 4 راتیں نہیں جاگ سکتے؟ اور واللہ اگر احساس ہو تو نیند خود بخود نہ آئے. اصل میں ہمیں اس کی اہمیت کا ہی نہیں پتا کہ وہ کتنی اہم ہے. نہ ہمیں اپنے فیوچر کی فکر ہے, ویسے بڑی پلاننگ کریں گے, پلاننگ کر کر کے کوئی کام نہیں کریں گے, مگر جب اصل کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم غافل ہیں. اور ایون آپ خاص طور پر دیں گے خواتین, ساری عید کی شاپنگ, میل ملاپ, تیاریاں, گھر کی صفائیاں, اور عید کے حوالے سے اپنے ٹائم ٹیبل اور سیٹنگ, ان چیز سیٹنگ سیٹنگ پر ہی سارا آخری عشرہ ضائع کر دیتی ہیں, یا بازاروں کے چکر. حالانکہ ویسے تو پورا رمضان, وگرنہ آخری عشرہ اور اسپیشلی نائٹس. اچھا, اب جس نے نائٹس جاگنی ہے کیا وہ دن کو آرام نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. دن کو آرام کر کے آپ ایک وقت میں سو کر ہی رات کو جاگ سکتے ہیں نا. تو لہٰذا دن میں آپ کام کرتے رہیں, شام کو تھک ہار کر ظاہر ہے جب مصلی پہ بیٹھیں گے تو سو ہی جائیں گے. یہ ہے لیلۃ القدر. اور پتہ ہے اسلف صالحین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ہر رات غسل کرتے ابتدائی رات میں. یعنی یوں کرنا چاہیے کہ آخری عشرے میں ہر رات سورج غروب ہونے سے پہلے, عصر کے بعد یا اس سے پہلے, جیسے آپ کو سوٹیبل ٹائم ملے, ضرور شاور لیں, نہائیں. کیونکہ طہارت اچھی تو عبادت اچھی, طہارت نہیں تو عبادت نہیں. اور پھر نہانے سے انسان ایک اچھی لک میں بھی آتا ہے. آپ اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو کیا صاف ستھرے ہو کر پیش نہیں ہوں گے؟ سلف صالحین میں سے تمیم داری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10,000 درہم کا جوڑا پہن کر لیلۃ القدر میں عبادت کرتے, طاق راتوں میں عبادت کرتے, جاگتے. سوچئے. بلکہ میں تو اس بات پر یوں سر پکڑ لیتی ہوں کہ ہمارا تو جو 10,000 کا سوٹ ہوگا نا, اس کی یا تو بازو نہیں ہوگی, یا نیٹ ہوگی, یا تنگ قمیض ہوگی, یا شلوار پوری نہیں ہوگی, پجامہ ہوگا. یعنی جتنا ہمارا مہنگا لباس ہوتا ہے نا, اس میں سمجھ لیں کہ رب کے سامنے پیش ہی نہیں ہو سکتے.
ان کے مہنگے لباس عبادت کے لیے ہوتے تھے اور ہمارے مہنگے لباس ایسے فینسی ہوتے ہیں کہ ان میں عبادت نہیں ہو سکتی، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کس بات کا رونا ہمیں، مطلب ہمیں اپنی جنت بالکل بھی عزیز نہیں رہی۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرا میسج ہے کہ آپ ایک تو نیت کر لیا کریں رمضان کی ان آخری جو بقیہ آپ کے پاس نائٹس ہیں اسپیشلی اور تاک راتیں، آپ طہارت اچھی کریں اور پھر نیت کر لیں۔ یعنی جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج تاک رات ہے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تو ایون ہماری تو افطاری بھی عبادت کے سٹائل میں ہونی چاہیے، ٹو دی پوائنٹ، کوئی باتیں نہیں، کوئی بکھیرا نہیں، شارٹ کٹ، اور وہ کہ بس ہم افطار کریں اور جلدی سے جو سامان سمیٹنا ہے سمیٹیں اور پھر عبادت میں آ جائیں۔ اور ایون ڈیورنگ افطار بھی ذکر و اذکار جو کچھ ہو سکتا ہے کیجئے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ سب سے بہترین ٹول زبان ہے، یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ماں پر ذمہ داری ہے، بڑوں پر ذمہ داری ہے، بچوں کی، گھر کی، تو زبان تو مطلب بیزی نہیں ہے نا، ذکر و اذکار کرتی رہیں۔ استغفار بیسٹ ہے، رب سے معافی مانگے، درود آل ان ون ہے، یغفر لک ذنبک اور اذن تغفر ہمک، انسان کی پریشانیاں ختم اور بھلائیاں مقدر۔ اسی طرح استغفار کہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ استغفار خاص طور پر سجید الاستغفار کہ کوئی غم ٹینشن باقی نہیں رہتی اور کوئی مصیبت وہ بچتی نہیں ہے، ٹینشن ختم، راستے کھلے، فراخی، خوشحالی، اور رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ذکر و اذکار میں سجید الاستغفار، درود ابراہیم، اور پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور یاد رہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد شدگان کی دعا بھی ضرور مانگیں، کیونکہ ہر رات جہنم سے آزاد شدگان کی لسٹ بنتی ہے۔ اور میک شور کہ صرف اپنے لیے یا زندوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ رمضان صرف زندوں کا نہیں، مردوں کا بھی مہینہ ہے، انہیں بھی یاد رکھیں۔ سورہ حشر کی آیت 10 بہترین ترجمانی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جزاكم الله خير، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ ایک آخری نصیحت جو میں اپنے آپ کو اور آپ کو کرنا چاہوں گی، ایک ریمائنڈر کہیں، یاد دہانی کہیں، وہ یہ کہ اصل عبادت وہ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی ہو، یعنی رمضان میں ان تاک راتوں میں قرآن سے جڑنے کا ایک ایسا عزم کر لیں جو رمضان ختم ہو جائے مگر وہ سلسلہ نہ ٹوٹے۔ یہ عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے، دلیل ہے۔ اگر رمضان گیا اور آپ بالکل ویسے ہو گئی جیسے رمضان سے پہلے تھی، اٹ مینس کہ ٹریننگ آپ کی ضائع گئی، آپ نے محنت کی مگر فائدہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ عبادت کا اثر نظر آتا ہے۔ صرف نماز کو دیکھ لیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، حج کو دیکھ لیں، حج مبرور کون سا حج ہوتا ہے، کوئی بتائے گی؟ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ کیا حج مبرور وہ ہوتا ہے جو جمعے کو آئے عام طور پر؟ حج مبرور ایسا حج ہے جو قبول کر لیا گیا ہے، کوئی بھی گناہ انسان کے پاس نہیں بچے گا۔ حج مبرور وہ حج ہے جو بر سے، نیکی، جو نیکیوں سے مالا مال ہو، اس کے بعد انسان گناہ نہ کرے، وہ جو پاک ہوا نا اس کے بعد دوبارہ آپ میل اپنے اوپر نہ لگنے دے، وہ حج مبرور ہے۔ نیکی وہ قبول ہے کہ جس کا اثر نظر آئے، انسان پاک ہونے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سچی محبت، پھر انسان دوسری طرف نہیں دیکھتا، صرف محبوب پر نظر ہوتی ہے۔ عبادت وہ ہے کہ پھر رب سے تعلق نہ ٹوٹے،
اگر تعلق قرآن کا صرف رمضان کے ساتھ ہے تو ٹریننگ فیل ہوئے ہیں، ٹریننگ کی مگر سیکھا کچھ نہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے کہ رمضان ختم ہو جائے، آپ کا قرآن سے سلسلہ نہ تلاوت کا ٹوٹے نہ ترجمہ تفسیر کا ٹوٹے، صرف دورہ قرآن رمضان کے لیے نہیں پورے سال کے لیے ہو. ہاں رمضان میں ان شارٹ آپ مطلب ایک پارہ ڈیلی ٹاسک تھا تو کم از کم آفٹر رمضان ایک آیت ڈیلی تو ہو. اور اس کے لیے الحمدللہ آپ جانتی بھی ہوں گی کہ میرے سائٹس پر 1 آیا ڈیلی کا سلسلہ بہت اہم ہے اور بہت بینیفیشل ہے. اور ایون بچوں بڑوں اسٹوڈنٹس ٹیچر سب کے لیے ایک آیت روزانہ تلاوت، لفظی ترجمہ اور تفسیر مفہوم، قرآن کی قرآن سے تفسیر، قرآن کی احادیث سے تفسیر. چلتے پھرتے اگر آپ ایک آیت کو دن میں کچھ بار سن لیں تو تفسیر کی تو آپ ماہرہ بن جائیں. رب کا قرآن کلام آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے، رب سے تعلق جڑ جائے. جزاکم اللہ خیر. پوچھ رہی ہیں آپ کی سائٹ کون سی ہیں، آپ سرچ کر سکتی ہیں مصباح احمد، فیس بک پیج میم مصباح احمد. میم جی کل جو 29واں پارہ ہوا تھا تو اس کی تو آواز بالکل ہی نہیں آ رہی تھی. جی وہ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، قدر اللہ ما شاء فعل، کوئی ایشو تھا اور بیہائنڈ دا اسکرین کوئی مینیجر نہیں تھی جو مینیج کرتی، تو اس وجہ سے وہ فالٹ جو ہے ٹائم پر نہیں دیکھا گیا اور سالو نہیں ہو سکا. جی میڈم انشاءاللہ میں نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید ختم کرنا ہے انشاءاللہ اگلے سال تک. انشاءاللہ. گڈ، ماشاءاللہ. وفقک اللہ. آج کتنے بجے تک ہوگا دور ہے قرآن؟ جی آج 2 بجے بھی 2 بجے ہی ہوگا 2 30واں بجے پارہ؟ ہی. جی 30واں آج پارہ ختم انشاءاللہ القرآن ہو جائے گا نا؟ جی آج ہمارا دورہ قرآن تکمیل ہے اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ہماری بک بھی مرتب ہو چکی ہے. ہر پارہ کی دعائیں خاص طور پر قرآنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں جو احادیث کی ہیں. پبلشنگ کا ہاں تھوڑا ہے وہ کب ملے گی؟ انشاءاللہ. جیسے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ٹچ میں ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہماری پبلش ہوتی ہے میں ضرور آپ کو انفارم کروں گی. آج ذرا آواز کا کرے کیونکہ کل آواز نہیں آ رہی تھی، بہت دکھ ہو رہا تھا. آج ذرا آواز کا ایشو پہلے سے حل کر لیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. عائشہ اکیڈمی اسپیشلی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، کسی کا کوئی سوال ہو، کچھ کہنا چاہیں پلیز. لیکن ٹیکسٹ نہیں، پلیز وائس اسپیک. میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، تو پلیز آپ میں سے جو بھی سوال کرنا چاہے بولیے. ان اللہ لا یستحی من الحق. میم جزاکم اللہ. اتنا سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر دل میں کوئی خلش یا کجی رہ جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے، کیسے اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے اور کیسے اطمینان میں انسان جا سکے کہ میں سارا دن قرآن کے ساتھ بھی جڑی ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو غصہ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے انا آ گئی اور یہ چیز ہے. تو اس کو کیسے اپنے آپ کو کور کیا جائے، کیسے اپنے آپ کے اوپر ایسے یہ چیزیں ختم کر کے اور دل میں پیدا کر دیا جائے. یہ سب سے بہترین بات یہ ہے، یہی احساس. یعنی اگر آپ تلاوت قرآن بھی کر رہی ہیں اور جو ساتھ ساتھ تفسیر ترجمہ کلاسز لے رہی ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو اپنی لائف میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو آپ خود اپنی محاسب کافی ہیں. آپ دیکھیں کہ مطلب میرا تو پھر آج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا نا، تو میں کیوں اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہوں. آپ خود اپنے آپ سے جج کیجئے کہ آج میں نے پڑھا لیکن میری زبان میں کوئی مطلب کنٹرول نہیں آیا، میرے ایکشنز میں کوئی ڈفرنس نہیں آیا، میرا غصہ ویسے باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا، میں سیکھ نہیں رہی، میں عمل نہیں کر رہی. تو مجھے عمل کرنا ہے، مجھے اپنی زبان پر، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایکشنز پر کنٹرول کرنا ہے. تو انشاءاللہ جب انسان اپنی خامیاں نکالتا ہے، اپنی فالٹ ایڈمٹ کرتا ہے، تو یقیناً سیکھ بھی جاتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی ٹیچر، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہر طاقت میں ہمارے مستقبل کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جبکہ جو پہلے میں نے ایک دفعہ سنا جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ جب بچہ 4 ماہ کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی تقدیر کا مطلب ہر چیز کو اس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل لیتی ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے بچے کے لیے کسی فیصلے کے لیے پریشان ہیں تو کیا اس طرح ہم کو دعائیں لیلۃ القدر کی رات میں کر کے ہم اپنے بچوں کا کوئی بھی فیوچر کوئی بھی جب لکھا جاتا ہے تو ہم اس کو چینج دعا کے ذریعے کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل، سوال اہم ہے۔ اصل میں اس حوالے سے تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک مبرم اور ایک معلق۔ مبرم وہ ہوتی ہے اٹل، جو چینج نہیں ہوتی، مین فیصلے رب کی طرف سے، جیسے اس کی عمر کتنی ہے اور اسی طرح اس کا رزق کتنا ہے۔ لیکن کچھ ہوتی ہیں معلق، وہ ہماری نیک کاموں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث ہے کہ صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، عمر بڑھا دیتی ہے۔ اب کیسے بڑھاتی ہے؟ جبکہ قرآن میں ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ہے نا سوال، کیسے بڑھاتی ہے؟ تو اس کا ایک یہ ہے کہ عمر تو سانسیں تو اتنی ہوتی ہیں مگر اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور انسان میکسیمم نیکیاں کرتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب اللہ سبحانہ وتعالی شرور سے بچا کر، یا اللہ واقعی کہ عمر بڑھا بھی دے، کیونکہ جو چیزیں استثناء ہے کہ صلہ رحمی ایسی نیکی ہے کہ عمر کو بڑھاتی ہے، اللہ موقع دے دیتا ہے۔ ایون سورہ نوح میں آتا ہے قوم نوح کے حوالے سے کہ جب نوح علیہ السلام انہیں خطاب کر رہے تھے تو انہیں ڈرا بھی رہے تھے، سمجھا بھی رہے تھے کہ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ سمجھا رہے تھے، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ یمتعکم ویمددکم، اللہ تمہیں تمہاری عمر میں بڑھا دے گا، تم اپنے آخری سانس تک فائدہ اٹھا سکو گے، وگرنہ نافرمانیاں اور گناہ اللہ عمر کم کر دیتا ہے اور ہلاکت سے انہیں دوچار کرتا ہے۔ یعنی سانس عمر تو باقی ہوتی ہے مگر اللہ کا عذاب اترتا ہے اور وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں تقدیر میں سے کہ جو ہماری نیکیوں کے ساتھ معلق ہوتی ہیں، انسان کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرے گا، یہ دعا کرے گا، اللہ اس کو یوں نواز دے گا اور یوں اس سے شر ٹل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم میں بھی ٹیچر ہوں، ایم اے اسلامیات ہوں، اور میرا کام بھی یہی ہے کہ بچوں کو یعنی کہ لیسن شروع کرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی اچھی بات بتانی، تو پردے کے بارے میں اور یہ شارٹس شرٹ اور ہاف بازو، یہ جو مطلب کیپری والی یہ شلواریں، تو میں کافی کوشش کر رہی ہوں، کافی زیادہ، پھر بھی وہ جب یعنی کہ کوئی فنکشن ہو یا اس طرح ہو تو پھر ان کو کبھی کبھی دیکھتی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے، پر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو پردے کے بارے میں بتاؤں، اور کافی لڑکیاں فالو بھی کرتی ہیں اس بات کو۔ اور یہ ہے کہ ہم کبھی ٹیچر اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے، بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں ہوں کر دیتا ہے۔ اس بات سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو اور بیٹھنا بھی سب کے درمیان ہے، کیونکہ ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے سب کے درمیان بیٹھ کے، ہم علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات کے لیے میں زیادہ پریشان ہوں کہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہوں ہاں بھی نہ کریں کسی کی چغلی میں، غیبت میں۔ میں آپ کو بس بتاؤں، جی میڈم۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی، آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور جہاں آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتی ہیں کہ مطلب میں محنت بھی کر رہی ہوں پھر بھی لڑکیاں جب فنکشن آتا ہے تو وہ میری کوئی بات یاد نہیں رکھتی یا اکثر یاد نہیں رکھتی، تو دیکھیں کہ اگر آپ جیسی کچھ اور بھی ہو جائیں، ظاہر ہے کہ نیگیٹو رول زیادہ ہیں اور پازیٹیو رول جو ہے انہیں دکھانے والی ایک ہے، اگر زیادہ ہو جائیں تو یقیناً فائدہ بھی زیادہ بڑے لیول پر نظر آئے۔ جی ویسے ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ میں نے آج کل رمضان کے مہینے کے بارے میں جو لڑکے روزہ نہیں رکھتی یا پانی پیئیں سرے عام کھائیں، تو میں نے ان کو ویسے ڈراوے کے لیے کہا ہے کہ میں فائن کر دوں گی آپ کو اگر کسی نے سرے عام کچھ کھایا پیا۔ ہاں میں اجازت دیتی ہوں چھپ کے کھائیں، کیونکہ حیا جو ہے وہ ہماری ایمان کا حصہ ہے،
ایمان کی 70 شاخیں جس میں سے حیا ایمان کا حصہ ہے. اس بات میں کافی ٹیچر میرا ساتھ دیتی ہیں اور لڑکیاں بھی فالو کرتی ہیں اس بات کو. اس بات سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. اور ایک یہ چیز کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, بیٹھنا جی بھی ضروری ہے, قطع تعلقی بھی نہیں کر سکتے, جی بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے, اور اپنے مشن کے لیے بھی, تبلیغ کے, دعوت کے, ہمیں جڑنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ. ہم بیٹھیں گے تو ہمیں اپنی بات کا موقع ملے گا, لیکن پھر ساتھ یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہم غیبت کا حصہ تو نہیں بن رہے. اس حوالے جی سے ایک حدیث بہت اہم ہے جو بہت بچاتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا دنیا آخرت میں دفاع کرتا ہے. جی جی بہت بہت ماشاءاللہ, بہت اس سے میرے دل کو کچھ ہوئی ہے اور میں دوسروں کو بھی بتاؤں گی. اور پتہ ہے دفاع کیسے ہوتا ہے؟ دفاع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو کہیں کہ آئی ایم ناٹ ایگری ود دس, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اور اگر کوئی اس کی واقعی کوئی سچی برائی بیان کر رہا ہے تب بھی دفاع یہ ہے کہ اس کی غیبت کا, اس چیز کا ذکر نہ کریں, کہ جو یہاں موجود نہیں اس کا میٹر چھوڑ دیں. ہاں اس کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اصلاحی پوائنٹ کوئی نکل سکتا ہے, لیکن جب وہ موجود نہیں تو اس کی ذکر کی ضرورت نہیں. یعنی تھرڈ پرسن کا آپ ایسا جو موجود نہیں ہے کسی بھی قسم کی برائی نہیں کر سکتے, خواہ اس میں پائی جاتی ہو خواہ نہ پائی جاتی ہو. تو آپ دفاع کریں, آپ دفاع میں بولیں. اگر کبھی کسی کے بارے میں کچھ بھی غلط بیان کیا جا رہا ہے, غلط مطلب برائی بیان کی جا رہی ہے, خواہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ تو الگ بات ہے, تو تب آپ اس کے لیے بولیں. یہ اس پر بڑا اجر ہے. جی میں جزاک اللہ خیرہ. وہ باجی میں نے آپ سے پوچھنا تھا, آپ نے جو کہا طاق رات کو صدقہ خیرات وغیرہ کرنے کا, تو وہ دن میں بھی دے سکتے ہیں کہ رات کو ہی دینا ضروری ہے؟ طاق رات میں جو رات کا عمل ہے وہ رات کے ساتھ ہے. اس کے لیے البتہ آپ نکال کے ایک صدقہ باکس الگ کر کے رکھ سکتی ہیں کہ ان مارننگ جیسے آپ کو وہ ہاتھ ملے, وہ جگہ ملے, آپ اس میں خرچ کریں, ادھر دیں. لیکن اس کے لیے آپ کو اس رات میں نیت کر لینا بھی آپ کو اس رات میں شمار ہوگا. ایون نیت کر لینا بھی, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اور علیحدہ کر لینا بھی. صحیح, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم سورہ نور میں آتا ہے نا کہ اس شخص کے لیے کوئی نور نہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا. نور مطلب روشنی یا ہدایت. تو اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی ہدایت نہیں لکھی. لیکن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی. تو لیکن آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ڈیفینیٹ میننگ یہ بنتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے لکھی نہیں تو اسے مل نہیں سکتی. تو کیا آپ اس کے بارے میں مطلب مختصر بتا سکتی ہیں کہ اس کا انڈیفینیٹ میننگ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہی نہیں ہے, اللہ اس کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا, اس کو ہدایت ملتی ہی نہیں ہے. کیونکہ یہدی الیہ من ینیب, اللہ ہدایت اس سے دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے. ہدایت واقعی اللہ کی چاہت سے ملتی ہے, لیکن اللہ کی چاہت اپنی مرضی سے نہیں ہے بلکہ انصاف اور اصول کے ساتھ ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ جو نیت مخلص ہے, جو واقعی ہدایت تلاش کرتا ہے, سچا ہے, جستجو رکھتا ہے, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اور جو پرواہ نہیں کرتا, سننا ہی نہیں چاہتا, سمجھنا ہی نہیں چاہتا, اپنے برائیاں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا, پھر اللہ بھی اس کو نہیں دیتا. اور ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کس کو چاہتا ہے, کس کو دیتا ہے؟ من ینیب, ویری سمپل, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. سیٹسفائیڈ؟ جی جی میم ایک کوشچن ہے کہ جب ہم لوگ کوئی نیک کام کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں, دین کی طرف لاتے ہیں, ہماری نیت بالکل صاف ہوتی ہے, لیکن آفٹر دیٹ ہمیں ایک ایسی فیلنگ بھی آتی ہے جیسے ہم نے بہت اچھا کام کیا یا پھر ایسا کچھ. ہم وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, لائک ایسے میں یہ ہے کہ ہم خود کو پریز کر جاتے ہیں یا وہ چیز, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو خاصتاً ہم نے نیت پہلے یہی ہم نے رکھی ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا, لیکن جب کام ہو گیا اگر آپ کو یہ اپریشیٹ کر رہا ہے تو آپ میں وہ ایک جو چیز آ جاتی ہے نا, تو اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ وہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط راستے پہ لے جائے. نہیں, اس کو غلط راستے کی طرف نہ لے جائیں. میرے جب شروع کی بات ہے نا, ریاکاری میں اور اخلاص میں فرق سٹارٹ کا ہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کام کرنے سے پہلے
خود پسندی، ریاکاری یا اس طرح کی تھاٹس پال کر پھر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ضیاء کا باعث ہے، وہ ریاکاری ہوتی ہے. لیکن جب آپ نے کام شروع کیا یا کام کیا اس وقت آپ کی نیت لوجہ اللہ تھی، للہ تھی، اور بعد میں آپ کو کچھ بینیفٹس مل گئے، نیک نامی مل گئی، آپ کا دل اس پر خوش ہو گیا، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اور یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آپ خود پسندی کا شکار ہو گئے ہو، آپ ریاکاری کر رہے ہو، آپ نے اس لیے کیا. یہ شیطان ہمیں نیک عمل سے دور کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ نیکی کریں ہی نہ. یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ اصل میں نفس مطمئنہ ہے جو نیکی پر شاباش دیتا ہے، اور اگر یہ نیکی کے بعد دیتا ہے اٹ مینس دس از کریکٹ، اور اگر یہ کام سے ہی پہلے دینا شروع کر دے تو یہ پھر شیطان کی طرف سے ہے، نفس امارہ کی طرف سے ہے کہ وہ عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے. اس کی میں ایک مثال بھی دوں گی آپ کو حدیث سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کسی دور کے حصے میں آخری کونے میں خلوت میں نماز پڑھ رہے تھے. اچانک ان سے کوئی ملنے آیا اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مقام تک پہنچا جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ میرا کتنا اچھا امیج اور امپریشن جائے گا کہ اس نے مجھے اس حال میں یوں خلوت میں پایا. پھر ان کے دل میں آیا کہ یہ تو ریاکاری ہے. وہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ اللہ کے نبی، میں اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، فلاں آیا، مجھے اس نے اس حال میں پایا، تو میں بہت خوش ہوا کہ اس نے مجھے اس حال میں پایا، کہیں یہ ریاکاری تو نہیں؟ آپ نے پھر سمجھایا کہ جب تو نے عمل شروع کیا وہاں پر خلوت میں نماز کا تو تیرے دل میں یہ نہیں تھا، البتہ بعد میں اگر جس نے کسی آ کر اس حال میں پایا تو یہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری عمل کے آغاز میں ہوتی ہے، اختتام پر ریاکاری نہیں ہوتی. یہ نفس مطمئنہ ہے جو ایمان کی حلاوت ہے جو نصیب ہوتی ہے. جی جزاک اللہ خیر کثیر. Can I ask one more question? Sure, please. تھینک یو سو مچ. میم ایک یہ چیز میں نے سنی ہے، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے رات کو اپنی عشاء کی نماز کمپلیٹ کر لی ہے، لائک اب تو ماشاء اللہ تراویح چلیے، تراویح پڑھ لی آپ نے، وطر پڑھ لیا اور کمپلیٹ ہے، ایوری تھنگ از ڈن، تو اس کے بعد جو آپ نوافل ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو آپ اپنے وطروں کو ڈیوائڈ کر لیں 2 اور 1 میں، 2 وطر پہلے پڑھ لیں، 1 کو چھوڑ دیں، پھر رات کے حصے میں آپ جتنی اپنی نوافل وغیرہ عبادت کرنا چاہیں کریں، اور اس کے بعد لاسٹ پہ ایک وطر پڑھ کے وائنڈ اپ کر دیں. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں؟ اوتھینٹک جو اس چیز میں ہے نا وہ بتا دیں پلیز. اصل میں اس حوالے سے جو ہے نا یہ ایک تو اپنی مت ہے اور یہ کوئی شرعی سائنس نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے کہ وطر کو رات کی نماز کے آخر میں رکھا جائے، اور اسی طرح وطر کی اہمیت اور جو ضروری ہے وہ پارٹ آف عشاء یہ بھی ہے کہ اگر جس کو صبح اٹھنے پر یقین نہیں ہے، جیسا کہ رمضان کے علاوہ ہماری روٹین بہت کم ہوتی ہے تو ہمیں سحری کے لیے نہیں اٹھنا ہوتا، فجر کی نماز کے لیے وہ مشکل اٹھتے ہیں، تو وطر کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے یا وطر نہیں پڑھ سکتے، تو وطر نہ پڑھنا یہ وعید ہے، اور ایسا شخص عشاء کے ساتھ ہی پڑھے جس کو صبح اٹھنے پر یقین نہیں ہے. اور ہاں البتہ موقع مل گیا تو ضرور پڑھیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وطر کے بعد پھر آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ وطر کو توڑیں پھر نوافل پڑھیں اور پھر آخر میں وطر پڑھیں. یہ مطلب اپنی ہی کسی کی ایجاد ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر کثیر. بہت شکریہ. اللہ عالم. میم میں اس میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. یعنی کہ انہوں نے جو بات کی نا 3 وطر کو کہتے یہ ہیں کہ 3 وطر جب ہم پڑھتے ہیں نا تو 2 سلام کے ساتھ پڑھ لیں، تو پہلے جو 2 ہوں گے اس کو ہم ایز اے نفل پھر پڑھ لیں، اس میں قرات کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1 وطر پڑھ لیں. یعنی 3 کو اس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ڈیوائڈ کرنے کا. نہیں، اصل میں ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم وطر پڑھ چکے ہوتے ہیں کیا بعد میں نوافل پڑھنا چاہیں تو وطر کو ملانا، کیونکہ وطر تو طاق تعداد میں ہوتے ہیں نا، تو کیا 1 نفل پڑھ کر ان کو جوڑنا پڑے گا کہ وہ نوافل بن جائیں پھر آپ نیکسٹ نوافل پڑھیں؟ کیا اس طرح کا کوئی جوڑ توڑ شریعت میں ہے؟ تو نہیں ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ دوسرا ہے، اس کا پارٹ وہ یہ ہے کہ عشاء کے وطر کو مغرب کے فرض کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. اب مغرب کے فرض کیسے ہوتے ہیں؟ مغرب کے فرض دوسرے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور اکٹھے ہی ہوتے ہیں، ایک ہی سلام ہوتا ہے. تو وطر کو ایسا نہیں کرنا، فرق ہونا چاہیے. وہ فرق کیسے ممکن ہے؟ یا تو آپ درمیانہ تشہد نہ کریں،
یہ بھی ایک ڈفرینس ہو جائے گا وطر کا. یا یہ کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام کر لیں، یعنی 2 تشہد کے ساتھ کریں. ایک وہ مکمل 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں 2 سلام کے ساتھ، اور پھر ایک وطر الگ پڑھیں. ہوں گے 3 وطر، لیکن طریقہ مغرب سے مختلف ہوگا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی طرح نہ کرو. تو یا تو درمیان والا تشہد نہیں کریں گے، اس طرح مختلف ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ 2 سلام کے ساتھ ہوں. تو یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. آپ کا سوال دوسرا رخ تھا، ان کا سوال اور چیز تھی میرے خیال میں نے جو یہ سمجھا ہے. میم آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ جی بٹ اونلی فار سسٹرز میں الاؤ تو کر رہی ہوں، مگر کوئی بھی میل ہوگا تو میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ وہ بلاک ہو جائے گا. تو لہٰذا جو سسٹرز ایڈ ہونا چاہیں ہمارے گروپس میں، بلکہ سیم ٹائم میں ہماری ترجمہ تفسیر کلاس بھی ہوتی ہے رمضان کے بعد سے، انشاءاللہ عید کی چھٹیوں کے بعد، فرام شوال کے 4th ڈے سے انشاءاللہ ہماری ترجمہ تفسیر کلاس ہوگی، اور اس کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے نماز فجر کے فوراً بعد. تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگی اگر آپ جاری رکھنا چاہیں. نمبر نوٹ کر لیں، لیکن آپ نے وائس میسیج بھیجنا ہے، کال بھی نہیں کرنی اور ٹیکسٹ بھی نہیں کرنا، کیونکہ ٹیکسٹ سے مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ سسٹر ہے یا کون. تو اسی لیے میں کنفرم کرتی ہوں کہ بہن ہے تو پھر انہیں گروپ میں ایڈ کر لیتی ہوں. 0311 6644 949. ٹیچر پلیز ریپیٹ کر دیں. 0311 6644 949. فردر آپ یوٹیوب مصباح احمد آفیشیل، فیس بک پیج مصباح احمد پر عرصہ 2 سال سے ڈیلی میرے مطلب بہت سے نمبرز لیکچرز لائیو ریکارڈڈ اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ وہاں سے مستفید ہو سکتی ہیں. آپ کو آپ کے بہت سے سوالوں کے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب ملیں گے. اور میم یہ جو تفسیر کرواتی ہیں یہ آن لائن ہوتی ہے یا زوم پہ ہوتی ہے یا واٹس ایپ پہ؟ سیم جیسے اب ہمارا سیشن ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا ہے. سب سے پہلے لیکچر ہوتا ہے، اس کے بعد کنورسیشن ہوتی ہے اباؤٹ لیسن، یا اس کے علاوہ کسی کا کوئی مسئلہ مسائل، سوالات جوابات. تو یہ تقریباً 1 آور ہوتا ہے نماز کے فوراً بعد سے 1 گھنٹہ، منڈے ٹو فرائیڈے، سوموار سے جمعہ، سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے. لیکن یہ سیشن ہمارا سٹارٹ شوال کے 4th ڈے سے ہوگا، عید کے 3 دن بعد. آپ گروپ جوائن کر لیجئے گا، اپڈیٹس آتی رہیں گی، اور فردر بھی رمضان کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی رہیں گی. پھر ریگولر کلاسز تفسیر کی جو ہے انشاءاللہ وہ عید کے 4تھے روز سے ہوں گی. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے پلیز، اور ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے، آلموسٹ 1 آور ہو گئے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ کی مدیرہ عائشہ صاحبہ کے ساتھ انشاءاللہ یہ اس سیشن کا لنک شیئر کر دیا جائے گا اور آپ اسے ریپیٹ میں سن سکتی ہیں. جزاکم اللہ خیر. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو، اب بقیہ حصے کو ہمارے لیے مغفرت کا، بشارت کا رمضان بنائے. اللہ ہمیں محرومین سے بچائے کہ جو رمضان کو پاتے ہیں مگر کچھ کما نہیں سکتے. اللہ ہمیں اس بڑے نقصان سے بچائے، اور اللہ آخری سانس تک ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، ہمیں سیکھنے سکھانے والا، پڑھنے پڑھانے والا بنا دے. ہمارا دین اسلام کی نشر و اشاعت میں کنٹریبیوشن ہو، حصہ ہو. صرف یہی نہیں کہ ہم اس سے فوائد سمیٹیں، بلکہ یہ جذبہ ہو ہم اس کے لیے کچھ کریں، اپنی آواز سے، اپنے قلم سے، اپنے مال سے، جس بھی طرح ہم سپورٹ کر سکیں ہم اس مشن کا حصہ بنیں انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. جی
میم جو آپ نے ابھی نمبر دیا اس میں کوئی کوڈ ایڈ ہونا ہے کیونکہ میرا نہیں لگ رہا ہے آپ کا نمبر یہاں سے سعودیہ سے اس میں کوئی کوڈ جائے گا جی 0092 پاکستان کا کوڈ ہے ویٹ آپ اس کو سیو کر لیجیے گا آپ پہلے اس نمبر کو سیو کیجیے گا پھر آپ واٹس ایپ میں وائس میسج کر دیجیے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ گروپ لنک آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا میم بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر مرحبا بکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ